بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق جھوٹا تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی کسان بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ہے کہ وہ یوٹیوبروں کے جان سے میں نہ آئے جو جیون لیسن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کروڑوں کا فائدہ ہے، وہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے بہتر لہسن اور پیاز کے بارے میں کون جانتا ہے۔ لہسن اور پیاز اگانا ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا کاروبار ہے، ہمارا یہ پیشن ہے۔ ہمارے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں گلابی لہسن چلتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ یہ جیون لہسن بالکل بیکار ہے، اس کا نہ ٹیسٹ ہے نہ ہی گلابی لہسن کی طرح کی خوشبو ہے۔ جب آپ اس کو کسی سالن میں ڈالتے ہیں یہ اوپر راکھ سے بنا لیتا ہے۔ آپ پلیز جیون لہسن اگانے سے پہلے اس کی مارکیٹ کے بارے میں ضرور تحقیق کر لیں۔ بہت سے لوگوں کو اس میں نقصان ہوا ہے۔ 40 سے 50 یوٹیوبرز کا ایک گینگ ہے جو پچھلے 4-5 سال سے کسانوں اور غریب لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ ان کا طریقہ واردات کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک چیز پکڑتے ہیں، اسے لے کر اتنا شور بچاتے ہیں، اس کے فائدے ہی فائدے بتاتے ہیں، اتنا بوال بچاتے ہیں، ویڈیوز پہ ویڈیوز کہتے ہیں بھائی صاحب اس چیز میں انویسٹ کریں، اگلے بل گیٹس آپ ہی ہوں گے، آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ اور وہ چیز ہوتی بھی اسی گینگ کے پاس ہے۔ 2-3 سال اچھا مال بنا لیتے ہیں تو پھر ایک اور فراڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے اسٹرلوپ مرغی، جو ایک مرغی انہوں نے 5-5 ہزار کی بیچی۔ پھر پپیتے کی باری آئی، اس کی نرسری سے کروڑوں کمایا۔ پھر زعفران کے بلب بیچ کر کروڑوں کمایا۔ اور اس کے بعد جیون لہسن، جنہوں نے جیون لہسن لگایا ہے وہ ذمہ دار اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری بولی بالی عوام ہر بار ان کے چکر میں آ جاتی ہے۔ آپ نے وہ بندروں والی بات تو سنی ہوگی، ایک گاؤں میں بہت سے بندر ہوتے ہیں، گاؤں والے ان بندروں سے بہت پریشان تھے، بندر ان کا بہت نقصان کرتے تھے۔ ایک شخص اس گاؤں میں چلا گیا، جب اس نے بندر دیکھے تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پنجرا بنوایا اور گاؤں میں اعلان کر دیا 5 روپے کا ایک بندر۔ لوگوں نے بندروں کو پکڑنا شروع کر دیا اور پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ 15-20 دن کے بعد اس شخص نے بندروں کی قیمت بڑھا دی، اب اس نے 10 روپے کا بندر خریدنا شروع کر دیا۔ لوگ دوبارہ جوش میں آ گئے، لوگوں نے بندر پکڑنے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ اب گاؤں میں تقریباً بندر ختم ہو گئے تھے، سارے بندر اس نے خرید لیے تھے۔ اب اس نے بندر کی قیمت 10 سے بڑھا کر 20 کر دی۔ 20 روپے میں اس نے صرف 5 بندر خریدے۔ جب اسے پتا چلا اب بندر کوئی بھی نہیں رہا تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے کہا میں ضروری کام کے لیے شہر میں جا رہا ہوں، اب میں بندر 50 روپے میں خریدوں گا، یہ میں آصف
اور نواز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ ان سے فی کاس بندر کے 50 روپے لے لینا۔ 50 روپے میں صرف انہوں نے 2 بندر خریدے۔ 5 دن گزر گئے لیکن لوگوں کو کوئی بندر نہ ملا۔ آصف اور نواز نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، آپ ہم سے 40 روپے کا بندر خرید لیں اور جب صاحب واپس آئیں گے آپ ان کو 50 روپے کا سیل کر دینا۔ لوگ خوش ہو گئے، لوگوں نے بندر خریدنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے اپنی جمع پونجی سے بندر خریدنا شروع کر دیے۔ نواز اور آصف نے 40 روپے کے حساب سے سارے بندر سیل کر دیے۔ اب ان کے پاس کوئی بھی بندر نہیں رہا۔ جب کچھ دن گزرے لوگوں نے دیکھا صاحب ابھی واپس نہیں آئے، آصف اور نواز بھی غائب ہیں۔ لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کسی سیانے نے ان کو آ کر بتایا کہ وہ تو فراڈیے تھے، آپ کے ساتھ فراڈ لگا کر چلے گئے ہیں، آپ کو لالچ دے کر لوٹ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا لالچی کی موت گپی کے ہاتھوں میں۔ شہر والے بابو کا نہ تو بندروں کا کاروبار تھا نہ ہی اس کا چڑیا گھر تھا، اس نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ گاؤں میں دوبارہ پھر اسی طرح بندے دھن درا رہے تھے، لوٹنے والے لوٹ کر چلے گئے تھے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بنا کر لوٹ رہے ہیں۔ اور آخر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں لالچ کا مارا جھوٹے کے ہاتھوں لٹ جاتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز ان جھوٹے یوٹیوبروں کے ہاتھوں سے لٹنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔